الحمد للہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ابھی وہ اسلام نہیں لائے تھے، گزر رہے تھے، صحابہ نے پکڑا، مسجد نبوی میں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ثمامہ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا گیا۔ سردار بھی تھے، تاجر بھی تھے، بڑے بھی تھے۔ آپ نے باندھا کیوں ہے، بندھوایا کیوں ہے؟ تاکہ ثمامہ دیکھے ہماری مسجد میں کیا ہوتا ہے۔ یہ مسجد ثمامہ پہ کیسے رنگ چھوڑتی ہے اپنا۔ ازراہ شفقت آپ نکلے اور فرمایا ثمامہ کیا حال ہے؟ امیر ترین انسان ہے، بڑے غصے سے آپ کو دیکھتا ہے اور کہتا کیا ہے؟ ان تقتل تقتل ذا من وان تنعم تنعم ذا شاکر۔ اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو میرا خون اتنا سستا نہیں ہے جو رائے گاں چلا جائے گا، اس خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ اور اگر آپ نے میرے اوپر احسان کیا، مجھے چھوڑ دیا، تو میں اتنا احسان فراموش بھی نہیں ہوں کہ آپ کا یہ احسان بھول جاؤں، اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گرم گرم لہجہ دیکھا تو کہا ثمامہ کو بکریوں کا دودھ پلاؤ۔ دشمن چاہے دشمن ہی ہے، اسلام کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ اس سے بھی اچھا سلوک کرو، سوائے اس دشمن کے جو دشمن بن کے آ گئے۔ 7 بکریوں کا دودھ پیا ہے ثمامہ نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب کہا ہے، مومن 1 انتڑی سے کھاتا ہے اور کافر 7 انتڑیوں سے کھاتا ہے۔ اس کے کھانے میں برکت نہیں ہوتی، زیادہ کھاتا ہے، اور زیادہ کھانا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ مومن کو تو اپنی کمر سیدھی کرنے کے لیے چند لقمے کافی ہوتے ہیں۔ خاطر تواضع کی، اگلے دن پھر پوچھا ثمامہ کیا حال ہے؟ کہتے ہیں بعض علماء لکھتے ہیں الفاظ تو ثمامہ نے وہی کہے تھے لیکن ترتیب بدل دی تھی۔ پہلے دن کہا تھا اگر قتل کرو گے تو بدلہ لیا جائے گا، احسان کرو گے بدلہ دیا جائے گا۔ آج الفاظ بدل کے کہتا ہے احسان کرو گے تو احسان کا بدلہ دیا جائے گا، قتل کرو گے تو قتل کا بدلہ لیا جائے گا۔ آپ نے پھر خوب احسان کیا، خاطر تواضع کی، مہمان نوازی کی، خدمت کی، اور تیسرے دن پھر پوچھا ثمامہ کیا حال ہے؟ تو ثمامہ ایک لفظ بولا ہے، ان تنعم تنعم ذا شاکر، اگر احسان کرو گے تو احسان کا بدلہ دیا جائے گا۔ لیکن متاثر ہو گیا، قرات سنی اللہ کے پیغمبر کی، قرآن سنا سرور کائنات کی زبان اطہر سے، صاحب قرآن سے۔ کبھی جبیر بن مطعم بھی بندھے ہوئے تھے اور آپ نے مغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھ دی تھی، اور خود جبیر کہتا ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر کی زبان سے یہ آیت نکل رہی تھی، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، فقاد قلبی ان یطیر، مجھے لگتا تھا کہ دل سینے سے نکل کے اڑ جائے گا۔ قرات کیا تھی، ماحول کیا تھا؟
ان قراتوں نے ان محرابوں کو زینت بخشی ہوئی تھی نا. قرآن عمل میں تھا، زندگی میں ڈھلا ہوا تھا، اور جس کی زندگی میں قرآن کی تاثیر ہوتی ہے اس کے پڑھنے میں بھی بڑی تاثیر ہوتی ہے. اب اس پہ بھی اثر ہے. صحابہ کا رویہ دیکھا ہے، ان کی آپس میں محبتیں دیکھی ہیں، سرور کائنات کی اتباع دیکھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی عقیدت اور محبت کے بڑے بڑے زاویے دیکھ چکا ہے. ایک دم بدلا ہے ثمامہ، اور چوتھے دن کہا آپ مجھے چھوڑ دیں، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں. کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے. کہنے لگے کہ میں تو عمرے پہ نکلا ہوا تھا. آپ ذرا اس واقعے پہ غور کیجئے، میں نے اس لیے اس کو سب سے پہلے ذکر کرنی ہے. الفاظ کیا تھے ثمامہ کے؟ آپ ان لفظوں پہ غور کیجئے گا. کہا اللہ کی قسم اس روئے زمین پہ نعوذ باللہ سب سے بدترین چہرہ آپ کا تھا میرے ہاں، اور اب اس کائنات میں سب سے محبوب ترین چہرہ وہ آپ کا ہو گیا ہے. یہ مدینہ کی سرزمین میرے ہاں سب سے گئی گزری اور سب سے عجیب ترین زمین سمجھی جاتی تھی، اور آج کے بعد مدینہ میرا دنیا کائنات میں محبوب ترین شہر بن گیا. کیا مطلب ہے؟ یہ واقعہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ انسان جب دل سے کلمہ پڑھتا ہے نا تو کلمہ پڑھتے ہی اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی. اتنی بڑی چینجنگ چند لمحوں میں، لحظوں میں، یہ ہمیں ایک سبق دیتی ہے، اور وہ سبق ہمیں یہ دیتی ہے کہ اے مسلمانوں، پنجابی کہے نا جدی پشتی مسلمان، تمہارے زاویے کیوں نہیں بدلتے؟ زندگی بیت گئی کلمے پڑھتے، زندگی بیت گئی خطبے سنتے، درس سنتے، واعظ سنتے، نصیحتیں سنتے، ہمارے اندر تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ بلکہ ثمامہ نے جب اجازت لی نا کہ آپ اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اسلام میں بھی عمرہ ہے. میں تو عمرہ کرنے نکلا ہوا تھا، اب آپ اجازت دیں گے تو میں عمرہ کروں گا، وگرنہ ثمامہ عمرہ نہیں کرے گا. یہ چند لمحوں کا کافر اور چند لحظوں کے بعد مسلمان، اور اتنی بڑی تبدیلی بغیر کچھ پڑھے ثمامہ سمجھ گیا ہے. اسلام اس بات کا نام ہے کہ اپنی ساری مرضیاں سرور کائنات کی مرضی کے تابع کرنا. ہم نہیں کر سکے ابھی تک، معذرت کے ساتھ. کیوں؟ ہمیں جدی پشتی ملا ہے نا، بغیر تکلیفوں کے ملا ہے. ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمیں مرضی کنبے کی، قبیلے کی، مسئلے فلانا فلانا، ہم اپنے عذر تراشتے تراشتے زندگی گزار دیتے. ایسے نہیں. ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. مرضی نہیں چلتی اسلام میں کسی کی. اسلام میں اگر مرضی چلتی ہے تو وہ اسلام کی ہی چلتی ہے. پھر آپ اپنی مرضی چھوڑ دیں، سچے اور مخلص بندے بن جائیں. اور یقینی بات ہے، احادیث کا خلاصہ ہے، اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع نصیب فرمائے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس بندے کے دل میں اسلام کی سچی محبت بیٹھ جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت جگہ بنا لے، اور دوسروں کی محبتوں سے اس کی جان چھوٹ جائے، خدا کی قسم ہے یہ اتنا بڑا عمل ہے. لگتا یہ ہے کہ اگر یہ شخص ایک لمحے یا لحظے کے لیے اپنی زندگی میں کبھی ایسا موقع لے آئے، یہ قیامت کے دن انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا. ایسی بات نہیں ہے. اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کھینچی، سامنے دشمن ہے، اس نے کلمہ پڑھا. انہوں نے سمجھا کہ اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا.
اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار چلا دی۔ اب یہ کوئی بات چھوٹی ہے کلمہ پڑھنا، ہم تو صبح شام پڑھ رہے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہمیں چونکہ اس کی اہمیت کا صحیح علم نہیں ہے، اس لیے ہمیں وہ چھوٹا لگ رہا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کام کیا تھا، خدا کے شیر کی تلوار اٹھی، سامنے دشمن ہے، اس نے کلمہ پڑھ چلا دی تلوار، گردن تن سے جدا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بات آئی تو آپ کا چہرہ ہی بدل گیا۔ اسامہ تو نے یہ کیا کیا ہے؟ خالد تو نے یہ کیا کام کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی اس نے صرف جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ فرمایا اشققت قلبہ، خالد تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا؟ تجھے پتہ نہیں کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گیا تھا؟ اور جو مسلمان ہوتا ہے وہ استسلام کرتا ہے۔ استسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تو اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے۔ اور آپ اسامہ کو بار بار یہ کہتے تھے کیا کرے گا تو اس کے کلمے کا کل قیامت کے دن، کیا جواب دے گا رب کے سامنے جو اس نے اپنی زبان سے کلمہ نکالا تھا۔ اور خالد کے بارے میں آپ نے الفاظ بولے تھے اللہم انی ابرأ مما صنع خالد، اللہ میں اس چیز سے برات کا اعلان کر رہا ہوں جو خالد ایک کلمہ گو کا گردن اڑا کے آ گیا ہے۔ تو جان اور خالد جان۔ اسلام کوئی معمولی چیز تو نہیں تھی، اس کو معمولی بنا دیا نہیں، اس کو معمولی سمجھ لیا گیا۔ اسلام کا مطلب یہ ہے استسلام۔ قال اسلمت لرب قال اسلم لا اسلام قال اسلمت لرب العالمین۔ ہاں میں اسلام لے آیا، میرے ہاتھ، میرے پاؤں، میرا وجود، میری حرکتیں، میری سوچ، میری فکر، میرے افکار، میرے خیال، تصورات، میرے نظریات، میرا لین دین، میری تجارتیں اور میرے سارے کے سارے معاملات وہ اسلام کے تابع ہو گئے تو میں مسلمان ہوا ہوں، ویسے نہیں۔ پھر زبانی کلامی دعوے، یہ بات میں نے اس لیے کر دی، 2 دن پہلے نیو ایئر نائٹ کے نام سے آپ کو پتہ ہے نوجوانوں نے کیا کیا؟ یہ اسلام ہے؟ یہ مسلمان ہے؟ مسلمانوں کا طرز زندگی ایسے ہوتا ہے؟ اس کو مسلمان کہتے ہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مشہور ہے من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم جیسے عمل کرے گا کل قیامت کے دن اللہ اسی قوم میں اس کو اٹھائیں گے۔ نام کا عبد الرحمن ہے، وہ نام کا عبداللہ ہے، وہ کلمے پڑھتا ہے، اپنے آپ کو یہودی نہیں کہے گا، عیسائی نہیں کہے گا، وہ ہندو نہیں کہے گا، وہ بدھ مت نہیں کہے گا، پڑھے گا کلمہ، رہے گا مسلمان، لیکن قیامت کے دن اٹھے گا تو یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ۔ تو یہ نقطہ یاد رکھیے گا، یہودی کہنے سے کوئی یہودی نہیں ہوگا، اسلام پہ رہ کے بھی قیامت کے دن یہودیوں کے ساتھ کھڑا ہے، نعوذ باللہ۔ کیوں؟ ان جیسے عمل کیے تھے، ان کے طور طریقے اپنائے تھے، ان کے بالوں کی کٹنگ دیکھ کے آج کا نوجوان وہی کٹنگ کرتا ہے، ان کی گندی پھٹی ہوئی پینٹیں اور شرٹیں اور شلواریں، آج کے نوجوان نے بھی وہی طرز عمل شروع کر دیا، وہی زندگی۔ تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، اس عقیدے کو آپ سمجھ لیں، اسے کہتے ہیں الولاء والبراء کا عقیدہ، اور یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کا حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص آج کلمہ پڑھے نا، اور الحمدللہ ہمارے سامنے بڑے ایسے واقعات ہوئے، کلمہ پڑھا ساتھیوں نے، جب وہ کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے نا، اس وقت اس کے دماغ میں ایک بات فوراً گھومنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ یہی عقیدہ گھومتا ہے جس کو الولاء والبراء کہتے ہیں۔ کل کو میرے دوست کون تھے، آج کلمے کے بعد کون ہوں گے؟ پہلے میں کن کے ساتھ رہتا تھا، میں نے کن کے ساتھ رہنا ہے؟ سب سے بڑی فکر جو کلمہ پڑھنے والے کو فوراً لاحق ہوتی ہے، وہ یہی لاحق ہوتی ہے کہ اب میں نے اپنی زندگی کس کے ساتھ اور کیسے گزارنی۔ ہم نہیں سوچتے ہمارے دوست کیسے ہیں، ہمارا رہنا سہنا کن کے ساتھ ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے، ہمارے طور طریقے کیسے ہیں، ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، ہمیں کیسے گزارنے چاہیے تھی۔ یہ عقیدہ ولاء والبراء کا بڑی اہم ترین ایک شق ہے اسلامی عقیدے۔
دعا کریں اللہ جی ہمیں نصیب کر، اللہ کے لیے کرنے کا فن سیکھیں، محبت اللہ کے لیے، بلکہ اگر کوئی کسی سے نفرت کرے نا تو وہ بھی اللہ کے لیے کرے۔ ان یہودیوں سے نفرت کرو، ان عیسائیوں سے نفرت کرو، غیر مسلموں کے طور طریقوں سے نفرتیں کرو۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اس منہج پہ لے آتا ہے کہ وہ کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، نفرت کرے تو اللہ کے لیے، اس کو بھلا کیا ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت فرمان، من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ لوگوں سنو، جس نے محبت کی تو رب کے لیے، نفرت کی تو اللہ کے لیے۔ وہ دیتا ہے کسی کو صدقہ، کسی کو خیرات، کسی کو ہدیہ، کسی کو تحفہ، دیتا ہے تو رب کے لیے، وہ روکتا ہے تو رب کے لیے۔ جو آدمی یہ کام کر لیتا ہے فقد استکمل الایمان، وہ اپنا ایمان مکمل کر لیتا ہے۔ ایمان مکمل تب ہی ہوگا جب ہر بندہ اپنی خواہش کو قربان کرنے کا فن سیکھے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ بڑی معذرت سے بعض دفعہ کچھ ساتھی محسوس کر جاتے ہیں۔ آپ کسی آدمی سے پوچھ لیں، یہ آپ داڑھی کیوں منڈواتے ہیں؟ یہ سنت رسول ہے، یہ اللہ کے نبی کا چہرہ ہے، یہ آپ کا محبوب ہے، کیا جواب دے گا؟ کوئی جواب نہیں بن پائے گا اس کے پاس۔ بس مرضی، مسئلہ، دوست، یاریاں، مجلسیں یہ کام نہیں کرنے دے رہی، یہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے دین سے دور کر رہی ہیں۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ شیطان کا رستہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا لو، بڑا کھلا دشمن ہے تمہارا۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ بدلیں، اپنے آپ کو لائیں اس زاویے۔ قرآن مجید کی ایک آیت سنیں، آپ حیران رہ جائیں، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ اے پیغمبر، آپ اس زمین کی پشت پہ کوئی ایسی قوم نہیں دیکھیں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے محبت بھی رکھتی ہو اور ایمان کا دعویٰ بھی کرتی ہو۔ کیسی عجیب بات ہے، کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی شخص غیروں کی عادتوں سے محبت کرتا ہے، ان کے طور طریقے اپناتا ہے، اس کے رہنے سہنے ان جیسے ہیں، اس نے اپنی اولاد کی تربیت ویسے کر چھوڑی ہے، اپنے گھر کا ماحول وہی بنایا ہوا ہے، وہی سالگرہیں، وہی ایئر نائٹیں اور وہی چکر اور وہی اس کی چالاکیاں، وہ رہ ہی ایسے رہا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے دل میں کہیں ایمان باقی ہو۔ ایسی کوئی قوم آپ نہیں پائیں گے اے میرے پیغمبر اس زمین کی پشت پہ جو اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان بھی رکھتی ہو اور غیروں سے محبت بھی کرتی ہو۔ کن کے ساتھ ہیں ہماری محبتیں؟ ہمارے بچوں کی محبتیں کن کے ساتھ ہیں؟ ان کو یہ اداکاروں کے نام یاد، ان کو فلموں کے نام یاد، ان کو ڈراموں کے نام یاد، بلکہ پڑھے لکھوں سے پوچھ لے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے، تو بس صرف محمد بتا کے چپ کر جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں گرامی بھی نہیں پورا آتا ہوں۔ قید اعظم کے 14 نکات اس کو آتے ہوں گے، صلح حدیبیہ کی شرطیں نہیں آتی ہوں، اسے کلمہ طیبہ کی شرطوں کا ہی پتہ نہیں ہوگا۔ آپ اتنا پوچھ لیں اس سے کہ وہ کون سی بنیادی چیزیں ہیں کہ جن کا انسان ارتکاب کرے تو کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ 10 چیزیں ہیں، 10 نہیں بتائیں گے۔ ہمارے نصاب غیر مسلموں والے، ہماری تعلیم غیر مسلموں والی، ہمارے طور طریقے ان والے۔ اس کو بدلنے کی ضرورت ہے بھائی، اپنے آپ کو ادھر لائیں۔ یہ جو آیت کریمہ تھی نا کہ کوئی قوم ایسی نہیں ہے یوادون من حاد اللہ ورسولہ، آگے پتہ کیا؟ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او عشیرتہم، چاہے مد مقابل ان کا باپ کیوں نہ ہو، باپ کافر ہے، یہ مسلمان ہے، اس کی محبت نہیں رہ جائے گی اپنے باپ سے۔ چاہے سامنے بیٹا ہو، محبت نہیں رہ جائے گی، چاہے رشتہ دار ہو، جو بھی ہو۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس آیت کریمہ کی پوری منظر کشی صحابہ کرام نے جنگ بدر میں کر دی تھی۔ چاہے مد مقابل میں باپ ہو
اللہ اکبر. ایک تلوار چلی، زور کا جھٹکا لگا، بڑی شدت کی آواز تھی اور ایک گردن اڑ کے ادھر جا گری. سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ گردن کس کی ہے؟ یہ ابو عبیدہ بن جراح کے باپ کی ہے. اتاری کس نے ہے؟ خود ابو عبیدہ بن جراح. سامنے باپ ہے لیکن باپ مشرک، ابو عبیدہ مسلمان. تلوار مار کے اپنے باپ کی گردن اڑا دی اور ثابت کر دیا چاہے مد مقابل باپ ہی کیوں نہ ہو، ایمان والوں کی یہ نشانیاں ہیں. ان کے ہاں سب سے مقدم اگر کوئی رشتہ ہوتا ہے تو اسلام کا رشتہ ہوتا ہے. اور یہی تو ایک چیز ہے اسلام بندے کو کامیاب کرنے والی. وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ لٹے پٹے آئے تھے، ہجرت کے لیے نکلے ہیں. مکہ والے نکل آئے، کہا یہ بچہ کدھر لے کے جا رہے ہو؟ بچہ بھی اپنا، بیٹا بھی اپنا، یہ نہیں لے جا سکتے. چھین لیا. پھر چلنے لگے تو کہا یہ بیوی، یہ ہماری عورت ہے مکے کی، ہماری رشتہ دار ہے، وہ بھی چھین لی. تھوڑا سا اور آگے چلے تو جیب کی تلاشی ولاشی لے کے جو کوئی زیادہ راہ کے لیے رقم رکھی تھی وہ بھی چھین لی. یہ بھی مکے کی جمع پونجی ہے، مکہ سے باہر نہیں جائے. کتنا طویل سفر. آج جو 450 کلومیٹر کا روڈ بنا ہوا ہے، اس وقت تو پہاڑ کراس کرنے ہوں گے. عبد الرحمن بن عوف داخل ہوئے مسجد نبوی میں تو پاؤں سے خون نکل رہا ہے. سرور کائنات سامنے بیٹھے ہیں، صحابہ کا مجمع ہے جیسے ہم بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. داخل ہوتے ہی عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے اللہ کے حبیب سب کچھ لٹا کے آیا ہوں، سب کچھ لٹایا ہے میں نے. بیوی گئی، بچے گئے، گھر گیا، مال گیا، جائیداد گئی، سب کچھ لٹا کے آ گیا ہوں. اللہ کے حبیب کا جواب کیا تھا؟ کہا عبد الرحمن ایمان بچا کے آ گئے ہو تو سب کچھ بچا کے آ گئے. یہی تو سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت ہے. پھر نہ دیکھیں معاشرہ کیا کہتا ہے، پھر نہ دیکھیں آپ کے کالج کے دوست کیا کہتے ہیں، پھر نہ دیکھیں آپ کا پارٹنر کیا کہتا ہے، پھر نہ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں. ایمان والوں کی نشانیاں ہیں، وہ سب سے آگے رکھتے ہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کو رکھ. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. تم دوسروں کو اٹھا کے آگے لاتے ہو. اللہ اکبر. تو فرمایا ان کا باپ ہی سامنے کیوں نہ ہو، بیٹا سامنے کیوں نہ ہو. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں اپنے بیٹے کو تلاش کرتے پھرے تھے. عبد الرحمن ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا. مجھے ملے صحیح، میں اس کی گردن اڑا دوں، لیکن مل نہ سکے، ہاتھ نہ آئے. بعد میں کبھی ملاقات ہوئی تو اسلام لے آئے، کلمہ پڑھ لیا تھا. تو کہنے لگے کہ ابا جان آپ جنگ بدر والے دن میری تلوار کے نیچے کئی دفعہ آئے تھے، لیکن میں نے تلوار کھینچ لی کہ میرا باپ ہے. کہا عبد الرحمن مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی، اگر تو ایک دفعہ بھی میرے سامنے آ جاتا میں تیری گردن تیرے تن سے جدا کر دوں. تو کافر تھا، میں مسلمان تھا. ان کے باپ ابو قحافہ بھی ابھی اسلام نہیں لائے تھے، ان کی تلوار کے نیچے بھی ابو بکر صدیق آ گئے، لیکن اس نے کہا بیٹا ہے تلوار کھینچ لی. بعد میں کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے. یہی واقعہ بیان ابو بکر صدیق نے ان سے بھی کہا تھا ابا جان اگر آپ میری تلوار کے نیچے آ جاتے تو آج دنیا میں آپ کا وجود نہ ہوتا. کوئی پرواہ نہیں کی انہوں نے بیٹوں کی. صحابیہ رسول کے 4 بیٹے اڑے، تیار کر کے بھیج رہی ہے، اور ان کے سینوں پہ ہاتھ پھیر کے کیا کہا تھا؟ اللہ اکبر. کہا سنو، میدان جنگ میں اگر وار تمہاری پشت پہ لگا نا تو میں سمجھوں گی تم نے میرا دودھ حرام کر دیا. چاروں کے چاروں گئے، خامند بھی گئے. آ کے پلٹ پلٹ کے دیکھ رہی ہے، لوگ روکتے رہے تو صبر نہیں کر سکے گی، لیکن یہ جوان مرد عورتیں ہیں نا، اسلام پہ بیٹے قربان کرنا بھی جانتی ہیں. وہ آج کل تو کہہ دینا کسی کو کہ اپنا بچہ یار ادارے میں داخل کرا دو، حافظ بن جائے گا. چلے یہاں تو سہولت ہے، بچے پڑھ کے جا سکتے ہوتے ہیں،
جو ہمارے بیک علاقے ہیں وہاں ذرا روزانہ نہیں جانا ہوتا، جمعرات کو جاتے ہیں، تو ماں باپ کے الفاظ پتہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ جی میرا پتر تو بغیر دل ہی نہیں لگتا۔ ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ دین کی تعلیم کے لیے ایک ہفتہ انہیں دل نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ہدایت دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ میرے ایک جاننے والے ہیں، ایک ہی بیٹا ہے، چھوٹا تھا تو میرے پاس لے کے بھی آئے، ادارے کا ماحول دیکھا، ماشاءاللہ قاری صہیب صاحب نے جی ادارہ بنانے والی کمال کر دیے، ہمارا دل کر رہا ہے بچے کو یہاں چھوڑ دیں، تو میں نے کہا جی چھوڑ دیں، میں آپ کے ساتھ اتنا تعاون کر سکتا ہوں کہ اپنے گھر کا ایک کمرہ یہ بیٹھک آپ کو دے دوں گا، بچے کو دے دوں گا، آپ نے جب آنا ہو یہاں اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں، تعلیم دلوائیں، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے، آپ کے لیے بھی۔ لیکن گھر جا کے ماں کی زبان سے یہی نکلا تھا کہ میرا دل نہیں لگنا، میرا کلہ کلہ پتر ہے، دل نہیں لگنا۔ یہی چیزیں ہمیں مار گئیں۔ آج یقین کریں وہ بچہ نوجوان ہے اور اپنی ماں کو گالیاں دیتا ہے، روتی ہے، تہجد میں اٹھ اٹھ کے اس کے لیے مانگتی ہے، لیکن نہیں، اب وہ بگڑ گیا، جو اس کی تربیت کے دن تھے وہ گزر گئے، اب وہ نوجوانوں کے ساتھ گھوم گھوم کے انٹرنیٹ کی دنیا میں پتہ نہیں کہاں کا کہاں پہنچ گیا، اب بات ہی نہیں مانتا، اور رو رو کے اس کی آنکھوں کے آنسو ہی خشک نہیں ہوتے کہ یہ ایک ہی میرا بیٹا تھا، میں نے ساری زندگی اس پہ لگا دی، سب کچھ اس پہ لگا دیا، اور آج یہی نافرمان ہو۔ تو وقت ہے، ہم نے یہ کام کرنا ہے، اللہ ہمیں توفیق دے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی مثال پیش کی، چاہے ان کے بھائی کیوں نہ ہو سامنے، مصعب بن عمیر نے عبید بن عمیر کی گردن اڑا دی تھی جنگ بدر میں، بھائی، قرآن کہتا ہے چاہے رشتہ دار سامنے کیوں نہ ہو۔ بڑی مشہور بات ہے، 70 مر گئے تھے، 70 قیدی ہو کے آ گئے، نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام مشورہ مانگ رہے ہیں، ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ وہ تھا جو رب تعالیٰ چاہتے تھے، کہا میرے رشتہ دار میرے حوالے کر دیں، عمر سب کی گردنیں اڑا دے گا۔ ابو بکر اپنے رشتہ داروں کی اڑائے، عثمان اپنے رشتہ داروں کی اڑائے، علی اپنے رشتہ داروں کو قتل کریں، اور سب سے پہلا تو مارکے میں سامنے ہی کون تھے؟ ادھر علی ہیں، ابو عبیدہ بن جراح ہے، حمزہ شیر خدا ہے، اور سامنے عتبہ شیبہ جیسے رشتہ دار، قریبی ترین رشتہ دار ہیں، لیکن ان کو کیا پرواہ ہے رشتہ داروں؟ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اعلان کر ان آل بنی فلان لیسوا باولیاء، لوگوں سن لو، وہ میرے فلاں رشتہ دار، میرا ان سے خونی تعلق ضرور ہے لیکن وہ میرے دوست نہیں۔ میرے دوست کون ہیں؟ نیک مومن بندے میرے دوست، چاہے وہ بلال تھے، چاہے وہ خبیب تھے، وہ خباب تھے، وہ یاسر تھے، وہ عمار تھے، جن سے کوئی رشتہ داری نہیں تھی، لیکن حقیقی بات یہ ہے اسلام کا رشتہ سب سے پکا رشتہ ثابت ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قریب بٹھاتے ہیں، قرآن نے ان کے بارے میں آیتیں اتار دی تھی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ جب آتے قریش والے اور کہتے ہیں کہ یہ ذرا لوگ آپ کے جو ہے نا تھوڑا کم حیثیت والے، ہمارے آنے پہ آپ ان کو اٹھا دیا کریں، ہم نے آپ سے خاص باتیں کرنی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ مجلس میں بیٹھنا ہمیں معیوب سا لگتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید تھوڑا سا ارادہ کر رہے ہوں گے کہ چلیں یہ بڑے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تو دین کا زیادہ فائدہ ہو جائے گا، اللہ حکم الحاکمین نے آیات اتار دی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، یہ صبح و شام رب کو پکارنے والے، آپ ان کو اپنی مجلس سے دور کرنے لگے ہیں، کبھی آپ نے ایسا کام نہیں کرنا ہے۔ دنیا داروں کو نہ دیکھیں آپ، نہ دنیا کو دیکھیں۔ قیدیوں کو سیدنا ابو بکر صدیق کے مشورے پہ اور آپ کی رضا پہ چھوڑ دیا گیا تھا، آپ بھی چاہتے تھے چلیں ان پہ احسان کر دیتے ہیں، شاید کل کو کوئی کلمہ پڑھے مسلمان ہو جائے، فائدہ ہو جائے گا۔ کہا فدیہ دو، اپنی جان بچاؤ اور قید سے آزادی حاصل کر لو۔ جس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے وہ مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم سکھا دے، لکھنا پڑھنا سکھا۔ اب ہر کوئی فدیہ دے کے چھوٹ رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیا اسلام ہے، کیا عدل ہے، کیا انصاف۔ ابو العاص سامنے آ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کا خامد ہے، وہی معاملہ اس کے ساتھ،
کہا لاؤ تم کیا پیش کرتے ہو جو پیش کر کے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہو؟ اس قید سے رہائی آج فدیہ کے بدلے میں مل رہی ہے، پیش کرو کیا ہے تمہارے پاس پیش کرنے کے لیے۔ یہ نہیں سوچا یہ میرا رشتہ دار ہے، میری بیٹی کا خامد ہے، اس کو ویسے ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن واقعہ رکت آمیز ثابت ہو گیا جب فدیہ میں زینب کے خامد نے وہ ہار رکھ دیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا ہار ہے، اور خدیجہ نے دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کو خدیجہ کی یاد ویسے ہی ستایا کرتی تھی، اسلام کی مجاہدہ اور اسلام کی بڑی خدمت کرنے والی، آپ کی آنکھوں سے زور و قطار آنسو شروع ہو۔ تو صحابہ یہ منظر برداشت نہ کر سکے، کہا آپ زینب کی طرف اگر ہار واپس بھیجنا چاہتے ہیں تو بھیج دیں، کوئی پرواہ نہیں ہے سامنے کون، بس ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے اسلام اسلام اسلام۔ کدھر گیا نوح کا بیٹا؟ کدھر گئی لوط کی بیوی؟ کدھر گئی نوح علیہ السلام کی بیوی؟ نبی کی بیوی، نبی کا بیٹا، آواز بھی دے دی تھی سیدنا نوح علیہ السلام نے، یا بنی ارکب معنا، بیٹا آجا کشتی میں سوار ہو جا۔ آج صرف کشتی والے بچیں گے، یہ رب تعالیٰ کا حکم۔ لیکن کیا پتہ نوح علیہ السلام کو کہ اس کے بعد ہونے والا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آواز وہی نازل کر، اس کو تو بیٹا کہہ رہا ہے، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کے تو عمل ہی بڑے گندے ہیں، یہ آپ کا بیٹا کہاں سے ہو گیا؟ تعلق صرف اسلام کا تعلق ہے بس، اور کوئی تعلق نہ وہاں کام آنے والا ہے، نہ اس تعلق کی کوئی حیثیت ہے، نہ یہ دیکھا جائے گا کون کیا تھا کیا ہے کس کا کیا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ہی چیز سے سروکار ہے اور وہ ہے کہ اس کا اسلام کیسا ہے بس۔ ایک کتاب میں تو بڑا عجیب کلمہ لکھا ہوا تھا کہ رب تعالیٰ کو سب سے محبوب اسلام ہے، اسلام۔ اللہ اپنے اسلام کو بچانے کی خاطر انبیاء کو بھی شہید کروا دیتا ہے، لہذا اسلام پہ آنچ نہ آنے دیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مثال دی تھی، آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص گھر میں آئے اور اپنی بیوی کے پاس کسی غیر محرم کو دیکھ لے، ذرا آپ مثال سنیں، اور ہم بھی جانتے ہیں یہ کتنا خطرناک عزت کا مسئلہ ہے۔ اگر وہ اپنی بیوی کے پاس کسی غیر مرد کو دیکھتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ بس اتنی بات سننا تھی تو حضرت صاحب نے کہا کیا کرے گا؟ ننگی تلوار نکالے گا، اور میں تو ہوا تو میں اس کی گردن اڑا کے سبق سکھا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سعد کی غیرت دیکھ رہے ہو، کتنی غیرت ہے سعد میں، انا اغیر منہ، میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں، واللہ اغیر منی، اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ کس چیز پہ غیرت آتی ہے اللہ کو؟ جب لوگ گناہ کرتے ہیں تو رب کی غیرت جوش میں آ جاتی ہے۔ میرے بندے ہو گے، میں نے کھلایا، میں نے پلایا، میں نے بنایا، خلقک فسواک فعدلک، وہ تیرے جوڑ تک میں نے برابر کیے، ماں کے پیٹ میں تجھے روزی دینے والا کون تھا؟ سارا کچھ تجھے میں نے دیا تھا، اور تو ہے کہ تو میری نافرمانی سے باز نہیں آ رہا۔ محارم اللہ، اللہ کی حرام کردہ چیزیں، ان سے اللہ حکم الحاکمین غیرت میں آتے ہیں۔ لیکن رب تعالیٰ نے کائنات جب بنی تھی تو ایک کام کر لیا تھا، اور وہ کام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں جب سب کچھ لکھوا دیا، جو ہو گیا تھا، جو ہونا تھا قیامت تک، اس میں ایک چیز رب تعالیٰ نے لکھوا دی، اور اس کے لیے وہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے۔ فرمایا لکھ دو رحمتی سبقت علی غضبی، جب بھی مجھے غصہ آئے گا میری رحمت میرے غصے پہ حاوی ہو جائے گی، وگرنہ تو زمین پھٹ چکی ہوتی، آسمان ٹوٹ چکا ہوتا، کائنات کے فیصلے ہو چکے ہوتے۔ اللہ کہتے ہیں میں لوگوں کو گناہوں کو دیکھ کے اگر فیصلہ کروں تو پل بھر کی دیر ہے، دنیا پوری کی پوری تباہ ہو جائے گی۔
وہ نکلا نہیں تھا. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، چچا کا بیٹا ہے. اللہ اکبر. کسی کو کیا لگے کون ہے، کس کا کیا لگتا ہے، رشتہ کتنا قریب ہے موسیٰ علیہ السلام سے. پورے تکبرانہ انداز میں نکلا ہے. اپنا تہبند اس نے ٹخنوں سے نیچے پھینکا ہوا ہے، اور یہی متکبرین کی علامت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے جائے گا ففی النار، یہ حصہ اس کا جہنم کا ایندھن ہے کل کو. بات تو کوئی نہیں ہے، اس کو تھوڑا سا اوپر ہی اٹھانا ہے. ہمیں ذرا اس دنیا کے ماحول میں عجیب سا لگتا ہے، بلکہ بعض دفعہ کسی نے صحیح سنت پہ کام شروع کر دیا ہو نا. آپ نے فرمایا ازارۃ المؤمن الی نصف ساق، مومن کی شلوار تو یہ آدھے پاؤں تک ہوتی ہے نا، وہ اوپر اٹھا کے رکھتا ہے، پنڈلی تک رکھتا ہے. تو اس کو دیکھ کے نا لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، اے ویکو جی میں پانی لان جا رہا ہے، اے ویکو جی میں پانی لان جا رہا ہے، مذاق کرتے ہیں. نبی صلی اللہ، ابھی تو ویسے دور آنا ہے، آیا نہیں ہے، اس کی سٹارٹنگ ہو چکی ہے، ابتدا ہو چکی ہے. ایسا دور آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنت پہ عمل کرنے والا، میری سنت پہ پابندی کرنے والا کل قابضی علی الجمرہ ایسے ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارہ رکھے پھرتا ہے. جیسے یہ رکھنا مشکل ہے گا، اسی طرح میری سنتوں پہ چلنا مشکل ہوگا. لیکن فرمایا سن لو، جو اس وقت میری سنت کو تھام لے گا اللہ اسے 50 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا. صحابہ بھی کیا شاندار ذہانت و فطانت کے مالک. انہوں نے کہا 50 شہید ہم میں سے کہ آپ کی امت میں سے؟ آپ نے فرمایا تم میں سے 50 شہید. شہید کا کتنا رتبہ، صحابی کا کتنا رتبہ. ابن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے ایک لحظہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ کھڑا ہونا امتی کے 40 سال کی عبادت سے افضل ہوتا ہے. اتنی فضیلت پا گئے سنتوں پہ عمل. لیکن یہ تکبر کے ساتھ نکلا ہے. خزانے کتنے ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ، لوگوں کی ایک جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تھی، اور وہ بھی اٹھاتے ہوئے تھک جاتے اور جھک جاتے تھے. لیکن بات صرف اتنی تھی، تھوڑا سا باہر نکلا ہے تو لوگ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش میرے پاس بھی قارون جیسے خزانے ہوتے، میں بھی اسی شان و شوکت سے نکلتا، وہی حلے لباس زیب تن کر کے نکلتا. لیکن بس دیکھتے ہی رب نے حکم دیا، زمین پھٹ گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتجلجل فی النار الی یوم القیامہ، یہ قیامت تک جہنم کی وادیوں میں گرتا چلا جائے گا. بات تو اتنی سی ہے بس، لیکن رب تعالیٰ تھام لیتا ہے. اس کی رحمت اس کے غصے پہ حاوی ہو جاتی ہے. لہٰذا میرے بھائیوں اور بزرگوں ساتھیوں، ایک چیز اپنے اندر پیدا کریں اور وہ اسلام کی محبت ہے. اس کو سب سے مقدم کریں. رشتہ دار جو مرضی کہیں، کنبہ قبیلہ جو مرضی کہے، آپ کے دوست جو مرضی کہیں، آپ کی مجلس جو مرضی کہے، آپ کا پرنسپل جو مرضی کہے، آپ کا شریک جو مرضی کہتا پھرے، آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. اور یہ نقطہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، لوگوں کی محبت میں انسان اپنے رب کی محبت تلاش نہیں کر سکتا ہے. اپنے رب کو راضی کرنے کا فن سیکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی پیاری باتیں ہمیں سمجھا دی. فرمایا جو بندہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے نا، اور دل سے کرتا ہے، دل سے کرنے کا مطلب ہوتا ہے اپنے عملوں سے ثابت بھی کرتا ہے، تو رب تعالیٰ بھی مقابلے میں اس سے محبت کرتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے، جب رب محبت کرتا ہے نادا جبریل، اللہ جبریل کو بلا لیتے ہیں اور جبریل کو بلا کے کہتے ہیں جبریل یہ میرا بندہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، آسمان کی ساری مخلوقوں کو کہہ دو میرے اس بندے سے محبت کرنا شروع ہو جاؤ. کتنی مخلوقیں ہیں آسمان. کبھی ہم نے یعنی یہ غنیمت اپنے لیے محسوس کی ہے کہ اگر میں اپنے رب سے محبت کروں اور میرا رب مجھ سے محبت کرے؟ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کر. آسمان کی ایک مخلوق کی بھی خدا کی قسم صحیح طور پہ میں وضاحت نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا. فرشتوں کو ہی آپ لے لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں آسمانوں پہ گیا، 7 آسمانوں پہ
4 انگلی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں تھی جہاں کوئی فرشتہ رب کی عبادت نہ کر رہا ہو. اور وہ رب تعالیٰ کے اتنے فرما بردار، جو قیام میں کھڑا ہے وہ قیام میں ہی کھڑا ہے، قیامت تک وہ قیام میں کھڑا ہے، اس نے نیچے نہیں جانا. اس کو اللہ نے قیام میں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جو رکوع میں ہے اس نے رکوع سے سر نہیں اٹھانا، جو سجدے میں ہے اس نے سجدے سے سر نہیں اٹھانا. اتنی مخلوقیں، فرشتوں کا ہی شمار کوئی نہیں ہے. اتت السماء وحق لها ان تعتد، فرمایا فرشتوں کی زور کی وجہ سے اور ان کی قوت کی وجہ سے، جیسے چارپائی پہ بیٹھنے سے ایک چرچراہٹ کی آواز آتی ہے نا، آسمان کی چیخیں نکل رہی ہیں فرشتوں کی وجہ سے. اور فرمایا نکلنی بھی چاہیے. کیوں نہیں نکلنی چاہیے؟ ایک دفعہ تو آپ نے بیٹھے بیٹھے فرمایا اللہ مجھے کہہ رہے ہیں میرے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کی خبر دے میرے امتیوں کو، اپنے امتیوں کو. کون سا فرشتہ؟ من حملۃ العرش، جس نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. 4 فرشتوں کے ہاتھ میں عرش. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنو، جس فرشتے نے رب تعالیٰ کے عرش کو تھاما ہوا ہے نا، ما بین شمحۃ اذنیہ الی عاتقیہ مسیرۃ 600 یا 700 عام، اس کے کان کی لو سے لے کے اس کے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کا ہے. ایک فرشتہ، یہاں سے یہاں تک کا فاصلہ 700 سال کا ہے. میں تو کی شے بھائی. اور مزے کی بات ہے، اتنی طاقت اور اتنی طاقت کے باوجود فرشتوں میں نافرمانی کا تصور بھی نہیں ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم. اسرافیل کو آپ نے دیکھا تھا، ایک ہی کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے اسرافیل کو، بس کوئی کام نہیں ہے اس کا. اور اس کائنات کا جمی نظام اللہ فرشتوں سے چلوا رہے ہیں. کیا کرنا ہے اسرافیل؟ اسرافیل نے پھونک مارنا. وہ جو ہوتا ہے نا، عربی میں اس کو بوک بھی کہتے ہیں، سور بھی کہتے ہیں. جیسے یہ وہ کیا بولتے ہیں جس میں بجاتے ہیں شادی کے موقع پہ، باجا. جیسے یہ باجا ٹائپ کوئی چیز ہوتی ہے، سینگ نما چیز ہوتی ہے. اس نے اس میں ایک پھونک مارنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ اس میں پھونک مارے گا قیامت اس سے قائم ہونی ہے. اس کے اس پھونک کی وجہ سے، اس بوک سے، اس سور سے، اس سینگ سے ایسی خطرناک آواز نکلے گی، دنیا میں جتنے لوگ ہوں گے اس آواز سے ان کا دل پھٹ جائے گا. فرشتے کی آواز ہم برداشت نہیں کر سکیں گے. تو میں تو ویسے بڑی معذرت سے کہا کرتا ہوں کہ یہ بندہ بیچارہ جب یہ کہتا ہے نا میں بڑی شے ہیں، عجیب بات ہے. بلکہ بعض دفعہ یہ جاہل نما آدمیوں کو دیکھا جائے نا، میں تینوں دسا میں کون ہاں، کیا ہے تو کیا ہے. کبھی بیٹھا سوچ تیری پیدائش کیسے ہوئی ہے، تو کیا شے ہے. بڑے جلیل القدر ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام. ان کی والدہ ایک فطرت سے ہٹ کے اللہ نے انہیں پیدا کیا. باپ کے بغیر شادی نہیں ہوئی مریم علیہ السلام کی. خامد کے بغیر بچہ ہوا تو انہوں نے مریم کو بھی خدا کہہ دیا، اور باپ کے بغیر عیسیٰ پیدا ہوئے تو عیسیٰ کو بھی خدا کہہ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہہ دیا کانا یاکلان الطعام. تم کیسے عیسیٰ اور مریم کو خدا کہہ رہے ہو؟ وہ تو کھانا کھاتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ بڑی مشکل ہو جاتی ہے بعض دفعہ بات کرنا. کھانا کھانے کے بعد انہیں قضائے حاجت کی ضرورت ہوتی ہے. وہ انسان ہے، یہ ان کی حیثیت ہے. تم نے انسانوں کو خدا بنا چھوڑا ہے. تو کھانا تو ہم بھی کھاتے ہیں نا. کبھی اپنی حیثیت دیکھے انسان. میں نے شاید پہلے دفعہ بھی بات عرض کی ہو،
ایک ساتھی کا فون ہے کہ جی ایک مردے کو 5 دفعہ غسل دے دیا ہے لیکن پاک نہیں ہو رہا، پھر سے پخانہ نکل رہا ہے، پھر سے پیشاب کے قطرے ٹپک پڑتے ہیں، اب کیا کریں؟ یہ انسان ہے، نہ اپنے آغاز کو دیکھتا ہے نہ اپنے انجام کو دیکھتا ہے، نہ جانے کیسے اتنی بڑی بات کر دیتا ہے میں تینوں دساں میں کون ہاں۔ ویسے فرشتے دس دینے وہ واقعی کون ہے؟ الکبر ردائی، اللہ کہتے ہیں یہ بڑا پن، یہ تکبر، یہ گھمنڈ اور غرور، یہ میری چادر ہے، میری چادر، میری چادر کو ہاتھ نہ ڈالنا وگرنہ میں دنیا آخرت میں ذلیل کر کے رکھ دوں۔ اور ہوتے ہیں ذلیل۔ جب فرشتے ان لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، فرشتہ دور کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے کیا ہے؟ اخرجوا انفسکم، نکالو بھائی اپنی جان نکالو، ہمارے سپرد کرو اپنی جان، تو بڑی شے سی نا، نکال اپنی جان۔ نکال سکتا ہے کوئی بندہ اپنی جان؟ ہم ویاڑی جا رہے تھے تو ایک نوجوان پتہ نہیں کیا دنیا کے غموں سے ستایا ہوا تھا، ابھی ہم ویلی لکھا سے اپنے علاقے سے نکل ہی رہے تھے، اس نے ٹرین کے آگے چھلانگ لگائیں گے، رات کا ٹائم تھا تقریباً یہی ٹائم، ٹرین اس کے اوپر سے گزر گئی، بازو بھی کٹ گئے، ٹانگیں بھی کٹ گئیں، لیکن روح نہیں نکلی، ابھی وقت نہیں آیا تھا۔ کون نکال سکتا ہے وقت سے پہلے روح کو؟ وہ تو رب تعالیٰ کے اختیار میں ہے، پیدا بھی وہی کرتا ہے، مارتا بھی وہی ہے، خالق الحیات خالق الموت، وہی موت کو پیدا کرنے والا ہے، وہی زندگی دینے والا ہے، اس کی مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں ہونے والا۔ کیسے نکال سکتا ہے انسان اپنی روح کو؟ اور پڑا بھی اس بستر پہ ہے جہاں اس کے کام اعضائی حرکت نہیں کر۔ آپ کو یاد ہوگا نا عبید الرحمن محسن صاحب کے والد گرامی کی بات میں نے سنائی تھی، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، چنگا کڑیل نوجوان، کبڈی کھیلتا ہے، کہتے میں اس کے پاس گیا سلام دعا کر کے، میں نے کہا بیٹا نماز پڑھتے ہو؟ مولوی صاحب چھڈو تسی ہر ویلے نماز دے روڑا پایا ہوں ہے، بیٹا ایسی باتیں نہیں کرتے، ہم نے مرنا ہے، ہم نے قبر میں جانا ہے، فرشتے ہوں گے، سوال و جواب ہوں گے، منکر نکیر ہوں گے۔ تو پتہ یہ بیچارہ اللہ کا بندہ جوانی کے نشے میں چور کیا کہہ بیٹھا، کہندا فرشتہ آئے گا نا تو میں موڈا مار کے پرا سٹ دیاں گا۔ جہالت کی انتہا دیکھیں، یہ سارے کام جہالت کے ہی تو ہیں، سیدھی بات ہے۔ ہم نے علم شریعت نہ پڑھا، دین کا علم نہ پڑھا، اور اس کے نتیجے میں وہ کچھ کرتے رہے اس دنیا میں جو زیب نہیں دیتا۔ نہیں پتر ایویں دی گل نہیں کری دی، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز۔ انہیں کہا جاؤ مولوی صاحب تھوڑی مہربانی، تسی آ گئے، تھوڑی دعوت پہنچ گئی، چلے جاؤ۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ آ گئے واپس، کچھ عرصے بعد پتہ چلا وہ جوان بیمار رہ گئے، ہو گیا ہے، تو چلیں تیمارداری کریں۔ بس یہی تو اعمال ہیں یقین مانے جو کام آنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مریض کی صبح کے وقت عیادت کر لی، شام تک 70,000 فرشتہ اس کے حق میں دعا کرتا ہے۔ وَهُوَ فِي غُرْفَةِ الْجَنَّةِ، بیٹھا تو مریض کے پاس ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ جنت کے باغ میں بیٹھا ہوتا ہے۔ شام کو کرے تو صبح تک۔ چلے گئے مولانا، کہتے ہیں میں گیا، اپنا ہاتھ بڑھایا اس سے سلام لینے کے لیے، مجھ سے سلام نہیں لے رہا۔ بیٹا مجھے پہچانا نہیں؟ کہا جی پہچان لیا ہے، آپ مولانا یوسف صاحب ہیں راجووال والے، تے پتر سلام تے لے نا میرے نال۔ نے کہا بابا جی میرے 2 ہاتھوں فالج جو ہے کام نہیں کر دے، چھوڑ گئے، طاقت نہیں رہی۔ یہ زبان میں قوت گویائی اس رب کی دی ہوئی ہے بھائی، یہ ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت اسی رب کی ہے، پاؤں میں چلنے کی جسارت اس رب نے رکھی ہے۔ اگر وہ رب یہ طاقتیں چھین لے، اور قرآن کہتا بھی ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، رب چاہے تو اچک لے ان کی ساری چیزیں، لیکن بات پھر وہی ہے، اس کی رحمت پھر اس کے غصے پہ غالب آ جاتی۔ چھیننی بھی ہیں اس نے بصارتیں، وہ چھینے گا بھی،
حالات بدلیں گے بھی۔ ابو داؤد کی مشہور روایت ہے، پہاڑ کے دامن میں بسی ہوئی ایک قوم کے پاس بکریوں چرانے والا ایک سائل آ کے سوال کرے گا کہ رب کے لیے مجھے کچھ دے دو، وہ کہیں گے کل آنا، دے دیں گے۔ فرمایا وہ کل آئے گا تو ان کی شکلیں بندروں اور خنزیروں کی بنی پڑی ہوں گی۔ کرتے کیا ہوں گے؟ یستحلون الحر والحریر والمعازف، گانے بجانے، ریشمی لباس پہننا اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرنا۔ اللہ ان کی شکلیں بندروں اور خنزیروں کی بنا چکا ہوگا۔ آج میرے اور آپ کے پاس موقع ہے، آج اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا خلاصہ بیان کر کے میں بات سمیٹتا ہوں۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اچھے اعمال کی توفیق دے اور برے برے اعمال سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، ہوتے ہیں بھی، تھے بھی، رہیں گے بھی۔ یہ صبح ہم بخاری شریف کا سبق پڑھ رہے تھے تو ایک بچے نے سوال بھی کیا ہے۔ سوال اس نے یہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تنہائی میں جو آدمی گناہ کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی پہاڑوں جیسی نیکیاں بھی ہواؤں میں اڑا دے گا۔ اور یہ مشہور حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بعد لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑوں سے بھی زیادہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں ہوا میں اڑا دے گا، ہوا منصورہ کر دے گا، صحابہ کانپے لرزے۔ صفہم لنا وجلہم لنا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ہمیں جلدی بتائیں وہ کون ہیں، کہیں ہم سے کوئی ایسی خطا نہ ہو کہ ان جیسا کوئی عمل ہم سے سرزد ہو جائے۔ اور آپ کا جواب کتنا عجیب تھا، فرمایا ہم من جلدتکم ومن اخوانکم یصلون کما تصلون ویأخذون من اللیل کما تأخذون۔ تمہارے کنبے قبیلے کے، تمہارے رشتہ دار، تمہارے دوست احباب، تمہارے سجن اور بیلی نمازیں پڑھنے والے بلکہ تہجدیں پڑھنے والے ہوں گے، یأخذون من اللیل کما تأخذون، لیکن ان میں ایک بیماری در آئے گی اور وہ بیماری سرایت کر جائے گی۔ وہ کیا ہوگی؟ اذا خلو انتہکوا بمحارم اللہ، جب اکیلے ہوتے ہیں تو گناہ سے باز نہیں آتے۔ لوگوں کے سامنے تو ہے وہ ماشاءاللہ بڑا متقی، پارسا، نیک، بلکہ ہماری اپنی مجلس ہے، مولوی صاحب ہے، قاری صاحب ہے، امام صاحب ہے، خطیب صاحب ہے، بڑا بنا ہوا ہے نیک، لیکن جب اکیلا ہو تو اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی پامالیاں کرتا ہے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لوگوں سے ڈرتے ہو، رب سے نہیں ڈرتے۔ تمہاری نظروں میں نعوذ باللہ رب کی نظر ہی اتنی حقیر ہو گئی کہ لوگوں سے اوجھل ہو گئے، اس نے سمجھا بس ٹھیک ہو گئے۔ وہ بدو تھا، ایک عرابی تھا، رات کی چاندنی ہے، ستارے چمکے ہوئے ہیں، بڑی خوبصورت عورت جا رہی تھی، اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہ رہا ہے، اور جا کے اسے کہنے لگا کہ چمکتے ہوئے ستاروں کے علاوہ ہمیں اب کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو وہ رب کی بندی تھی، اس نے کہا ستاروں کو چمک دینے والا تو دیکھ رہا ہے، وہ کہاں چلا جاتا ہے جب تم گناہ کرتے ہو؟ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ ہمارے عقیدے ہی بگاڑ دیے، زاویے ہی بدل گئے۔ کبھی ایک وقت تھا دیواروں پہ لکھا ہوتا تھا اللہ دیکھ رہا ہے، آج کیمرے کی آنکھ دیکھ۔ کیمرے سے بچتے ہیں، رب سے بچنے کا ڈھنگ سیکھنا پڑے گا۔ اللہ حکم الحاکمین کی نظر سے محفوظ رہے انسان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع نصیحتیں، تو جہاں بھی ہے اتق اللہ حیث ما کنت، گھر میں ہے، باہر ہے، جلوت ہے، خلوت ہے، اکیلا ہے، مجمع میں ہے، بلکہ گھر سے بات میں اس لیے شروع کر بیٹھا ہوں، ہم گھروں میں اپنا ماحول درست نہیں رکھتے، وہاں رب کا ڈر کوئی نہیں ہے، بیوی پہ پریشر ڈالی جا رہا ہے، بچوں کو ماری جا رہا ہے، ان سے ہر ویلے غصے ہوئی جا رہا ہے، وہاں سمجھتا ہے کہ میں یہاں کا چودھری ہوں، اسی کام پہ لگا ہوا ہے۔ اپنے گھر میں بھی دل میں رب کا خوف رکھ، باہر ہے تو بھی، جلوت میں ہے تو بھی، خلوت میں ہے تو بھی۔ یہ جب انسان کے دل میں بیٹھ جاتی ہے نا تو بات تو ماشاءاللہ یہاں آگے بنتی ہے نا۔ واقعہ بڑا مشہور، پھل کھایا تھا، ایک پھل، بھوک لگی ہوئی ہے،
اور نہر کے پانی کے اوپر ایک پھل آ رہا ہے، اٹھا کے کھا لیا۔ بعد نے ویسے کلام کی ہے اس واقعہ میں، کھا لینے کے بعد دل میں احساس پیدا ہو، کاش ہمارے دلوں میں احساس اٹھے میں نے کیا کیا ہوا ہے۔ یہی احساس ندامت ہی توبہ ہے۔ توبہ لفظوں میں نہیں ہوتی، توبہ دل سے اٹھتی۔ بس احساس کیا پیدا ہوا، واپس چل دیے، یا جدھر سے پانی آ رہا ہے میں نے وہ بندہ تلاش کرنا ہے جس کے باغ کا میں نے پھل کھایا اور اس کی اجازت کے بغیر کھایا۔ ایک باغ کی ٹہنیاں جھکی ہوئی ہیں، اسی پانی کے اوپر جھکی ہوئی ہیں، باغ میں داخل ہوا، اجازت لی اور پھلوں کو دیکھ کے اندازہ بھی ہو گیا کہ اسی باغ کا پھل ہے۔ صاحب باغ سے واقعہ بیان کیا کہ میں یہ کام کر چکا ہوں اور بڑا طویل سفر کر کے میں تجھ سے معذرت کرنے آیا ہوں، تو مجھے دل سے معاف کر وگرنہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ ایک پھل۔ آج مسلمان کیا سے کیا کیے بیٹھا ہے، بڑی غنیمت تھی اس کے لیے۔ آج کے دور میں بھی کوئی ایسے بندے ہیں، کہا میں تو معاف نہیں کروں گا تجھے، میری معافی کے لیے ایک شرط ہے، اور وہ شرطیں صرف اس لیے مان لیتے تھے کہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں بس۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا 7 سال تک تجھے میرے باغ کی رکھوالی کرنا پڑے گی، ایک پھل کی وجہ سے، لیکن وہ کچھ اور چاہتا ہے۔ کہا میں تیار ہوں، اگر اس کام پہ تو مجھے معاف کر دے گا تو میں تیار ہوں۔ اور لکھا ہے اصحاب کتب نے، طویل عرصہ ہو گیا، 3-4 سال گزر گئے، تو ایک دن مہمان آئے ہوئے تھے، مالک نے کہا کہ میٹھے میٹھے پھل توڑ کے لاؤ، لے کے آئے، کھائے تو کھٹے نکلے۔ مہمانوں کے جانے کے بعد ان سے ناراض ہوئے، غصے ہوئے، تجھے 4 سال گزر گئے باغ میں کام کرتے ہوئے، تجھے یہی پتہ نہ چل سکا میٹھا پھل کون سا ہوتا ہے اور کڑوا کون سا ہوتا ہے۔ کہا پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے، میں تو اس پھل کا بھی بدلہ چکا رہا ہوں، میں نے کبھی تیرے باغ سے کچھ کھایا نہیں ہے، مجھے کیا پتا کڑوا کسے کہتے ہیں، مجھے کیا پتا۔ غنیمت تھی اس کے لیے، بیٹی کا نکاح کیا، وہی باغ تحفے میں دے دیا۔ اس کے پیٹ سے عبداللہ بن مبارک پیدا ہوئے تھے۔ ایسے نہیں ہوتے، یہاں سے تبدیلی چاہیے بھائی، یہاں سے اس کو بدلو۔ التوبہ یہاں سے، تقویٰ یہاں پہ، 3 دفعہ آپ نے ہاتھ رکھا، التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ ہا ہونا، ادھر ہے تقویٰ۔ خوف خدا دل میں جگہ لیتا ہے، اور جب دل میں جگہ لیتا ہے تو حالات بدل جایا کرتے ہیں۔ دوسرا بھی واقعہ ملتا ہے، دودھ والا، بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، کہا خلیفہ وقت نے روکا ہوا ہے۔ خلیفہ کون سا دیکھ رہا ہے؟ کہا خلیفہ نہیں دیکھ رہا، خلیفہ کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ نشانی لگائی تھی اس کے دروازے پہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور رشتہ مانگا تھا اپنے بھتیجے کے لیے۔ اس بچی کے پیٹ سے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ ضرورت اس کو بدلنے کی ہے۔ میں آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا۔ ہم نے واقعہ سنا ہوا ہے 100 قتل کرنے والے کا، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ ہم نے واقعہ سنا ہوا ہے کتے کو پانی پلا کے جنت میں جانے والے کا، لیکن صحیح بات یہ ہے ان واقعے کی تہ میں ڈوب کے اگر آپ سبق تلاش کریں گے نا تو وہ سبق یہی نکلے گا، وہ سبق دل کا نکلے گا، دل کا۔ کیسے؟ پانی پیا، گرمی کا موسم ہے، شدت اور حدت ہے، کنویں میں اترا، پانی پی کے باہر نکلا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ ایک پیاسا کتا ہے، وہ پیاس کی وجہ سے گیلی ریت پہ منہ ماری جا رہا ہے، زبان چاٹی جا رہا ہے۔ اس کے دل میں خیال آ گیا میں نے اپنی پیاس کیسے بجھا لی، یہ بھی تو رب کی مخلوق ہے۔ دوبارہ سے اترا ہے کنویں میں،
پانی بھرا اپنے موزے میں، کوئی چیز نہیں تھی جس پہ پانی ڈالتا، اس نے اپنا بند جوتا تھا وہی اتارا، اس میں پانی بھرا، اب اوپر نہیں چڑھا جا رہا، اس نے اپنے منہ میں رکھا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری، منہ میں جوتا رکھا ہے، کس کے لیے؟ ابن قیم نے بڑی سونی گلاں لکھی ہیں۔ آگے اس نے کتے کے سامنے پانی رکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ، اس عمل کی رب نے اتنی قدر کی کہ اس کا کوئی نیک عمل نہیں تھا، اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کا فیصلہ کر دیا۔ کیوں بھلا؟ آپ ذرا چند باتوں کا مجھے جواب دیجئے گا۔ یہ کتا اس کا تھا، قیمتی تھا، شکاری تھا، اس سے کوئی امید تھی بدلے کی؟ کوئی امید تھی یہ میرا شکریہ ادا کرے گا؟ کوئی وہاں دیکھ رہا تھا جس کو سیلفی لے کے دینی تھی؟ سمجھ گئے ہو نا سیلفیاں؟ لوگ کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، ہم کہتے ہیں نیکی کر فیس بک پہ ڈال۔ حجر اسود کے سامنے کھڑا ہو کے حاجی یوں کر رہا ہے، تیرے ملک آنے سے پہلے تیرے یہ سارے کے سارے اعمال اللہ برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی تھی، آپ مثال سن کے حیران رہ جائیں گے۔ سمندر کے اندر کالے پتھر پہ کالا کیڑا رات کے اندھیرے میں اگر چل رہا ہو تو اس کا چلنا اور اس کے چلنے کی آواز کون سن سکتا ہے؟ اخفا من دبیب النمل، فرمایا ایک شرک کی قسم ایسی بھی ہے انسان کے اعمال کو برباد کرنے والی، جو اس کیڑے کے حرکت سے بھی زیادہ مخفی ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کیا؟ فرمایا الریا الریا الریا، لوگوں کو دکھا دکھا کے نیک کام کرتا ہے۔ نکالو اپنے آپ کو، جس کے لیے کیا تھا اس کے لیے چھوڑ دو۔ اور ہاں ایک سبق یاد کر لو، وقت ہوا چاہتا ہے، اپنی زندگی میں کچھ عمل ایسے رکھنا جن عملوں کا تیرے اور تیرے رب کے علاوہ کسی کو علم نہ ہو۔ کبھی مصیبت آ جائے تو ان عملوں کا واسطہ دینا رب بیڑے پار کر دے گا۔ وہ غار میں پھنسے ہوئے لوگوں کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا۔ نہ تو یہ کتا اس کا تھا، نہ اس سے کوئی امید تھی، نہ کوئی دیکھ رہا تھا، نہ کوئی ریاکاری، نہ کوئی دکھلاوا، نہ کوئی واہ واہ، نہ کوئی بلے، نہ کوئی بینر، نہ کوئی اشتہار، کچھ نہیں تھا وہاں پہ صرف ایک چیز تھی کہ اس نیکی سے میرا اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے۔ وہ نیکی یہاں سے ہوئی تھی، چھوٹی سی ہو یہاں سے، اس کو اللہ اتنا بڑا بنا دیتے ہیں کہ آپ نے پوچھا تھا صحابہ سے ایک کھجور جو تم صدقہ کرتے ہو کدھر جاتی ہے؟ صحابہ نے کہا کدھر جاتی ہے؟ فقیر کے ہاتھ میں جاتی ہے، اور کہاں جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے تمہارے رب کے ہاتھ میں جاتی ہے۔ یربی کما یربی احدکم فلوہ، پھر رب تعالیٰ تمہاری اس کھجور کو پالتا ہے جیسے تم جانور کے بچے کو پالتے ہو۔ یہ کھجور قیامت کے دن تمہارے سامنے احد پہاڑ سے وزنی ہو چکی ہوگی۔ یہ یہاں سے ہوتی ہے، چاہے تھوڑا ہی ہو، وہ پھر پہاڑوں سے بڑا ہوتا ہے، اور اگر اس میں کسی غیر کی طرف اشارہ ہو تو پہاڑوں جیسے عملوں کو بھی اللہ ہوا میں اڑا دیتا ہے۔ تو سنا 100 قتل کرنے والے کا مسئلہ، اس کا بھی یہی ہے، بس دعا کریں اللہ ہمارا بھی یہ دل بدل۔ 99 قتل کیے، ایک کم 100۔ یہ میرے سامنے پرچی ہے، 7:15 تک گفتگو جاری رکھیں، وگرنہ میں نے بند کر دینی تھی۔ ایک کم 100 بندہ قتل کیا ہوا ہے۔ کسی میرے جیسے کم علم مولوی سے پوچھ بیٹھا ہے کہ جی میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ اس نے کہا نہیں۔ ایک بندے کے قتل کا جرم قرآن میں ایسا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ ساری کائنات کے لوگوں کو قتل کر دیا۔ گناہ ہی بڑا ہے، تو نے 99 قتل کیے ہوئے ہیں۔ بس اس کے دل میں پتہ نہیں کیا خیال آیا، اس نے تلوار نکالی، اس کی بھی گردن اڑا لی، 100 پورے کر لیے۔ جس چیز کا علم نہ ہو وہاں بندہ کہہ دے بھائی مجھے پتہ نہیں ہے، اس میں کیا حرج ہے؟
ہمارے جیسے ملا زیادہ پھنستے ہیں ویسے، سیدھی بات ہے، ہو نہ ہو کہتے میں کہوں گا مینوں نہیں پتا تو نہ لایا تو کی پڑھتا رہا۔ 70 مسئلے امام مالک کے سامنے آئے تھے اور ان میں غالباً 63 مسئلوں میں انہوں نے کہا تھا مجھے پتہ نہیں۔ امام دار الہجرہ، مدینے کے امام، اللہ کے نبی کہہ دیتے تھے مجھے پتہ نہیں ہے، آپ بھی کہہ دیا کریں، میں بھی کہہ دوں، اس میں کیا حرج ہے، کون سی ہماری شان میں کمیاں نہیں، اور گل لو یہ اسی کی شے بھی ساری شان سے کمی آ جائیں گی، کچھ نہیں ہونے والا۔ بندہ مار دیا ہے 12، کسی اللہ تعالیٰ کے سچے عالم ربانی کے پاس چلا گیا، پوچھا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آپ بھائی ذرا یہ بات غور سے سنیے گا، آخری بات ہے، ہو سکتی ہے تیری توبہ قبول۔ اس دنیا میں سب سے بڑا شرک 2 قوموں نے کیا ہے، اور سب سے بڑا گناہ انہی 2 قوموں کا ہے، عیسائیوں اور یہودیوں کا۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ اس سے بڑا کائنات کا کوئی گناہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی شرک کی قسم اس قسم سے بڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ان 2 قوموں کو بلا کے کہا تھا افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون واللہ غفور الرحیم، اور تم بھی توبہ کر لو میں تمہارے بھی گناہ معاف کر لوں۔ اچھا یہ تو کبھی کسی کو کہیے گئی نہ اپنی زندگی میں، تیری رب نے نہیں سننی، تینوں رب نے نہیں معاف کرنا۔ یہ میں آپ سے اس لیے بات کر رہا ہوں، جن لوگوں کو اللہ تھوڑی بہت نیکی کی توفیق دے دیتا ہے نا، شیطان ان کے دماغوں میں ایسا حملہ کرتا ہے، وہ لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں اور گنہگاروں کو بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ یہ تکبر اور غرور نیکیوں پہ یہ بھی انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ پیار کرو ان لوگوں سے۔ وہ ایک نے کہہ دیا تھا اپنے بھائی کو تینوں اللہ نے معاف کو نہیں کرنا، تو جہنمی ہے۔ اللہ نے فوراً فرشتہ بھیجا، دونوں کی روحوں کو قبض کر کے دونوں کو سامنے کھڑا کر لیا۔ اور تیرے اندر کیسے جرت ہوئی کہ تو نے میرے بندے کو جہنمی کہہ دیا؟ کوئی عمل جاتے جاتے بندہ ایسا کر جاتا ہے، آخری لمحات میں ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ خوش ہو جاتے ہیں، وہ تو یوں کر کے بندے کو بخش دیتا ہے۔ ایک بڑا عجیب آدمی جو مجھے ساتھی نے بات بتائی، جمعہ پڑھا کے میں نکل آیا تھا، کہا جی ایک آدمی یہاں آتا ہے جمعہ پڑھنے اور بڑی عجیب زندگی بیتی ہے اس کی، ڈاکے چوریاں فلاں، پتہ ہی ہے آپ لوگوں کو اس انداز کے جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ خطبے سنے، تھوڑا دل میں تبدیلی آ گئی، جھک گیا، تھوڑا نیکی کی طرف مائل ہو گیا۔ تو بیٹا اس کا لے کے آتا تھا، اس کو جمعے کے بعد بیٹے نے کہا ابو جی چلیے، انہیں کہا یار پتر آج نہ میرا دل نہیں کر رہا، تو اس طرح کر، تو چلا جا، جانا ہی تے گھر، اتنے بہنا تے بہ، تے عصروں بعد مینوں لے جان۔ تو ساتھی بتا رہے تھے عصر کی نماز کے سجدے میں گیا ہے اور اللہ کے پاس چلا گیا۔ خاتمہ رب کس کا کیسے کرے گا کسی کو کیا پتہ ہے، یہ رب کے بندے ہیں، ان پہ فتوے مت لگاؤ۔ اتنی جرت نہ کرو کہ رب تجھے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا میں نے اسے معاف کر دیا، اور تو اترایا تھا اپنی نیکیوں پہ۔ نیکی سے کوئی بندہ جنت نہیں جائے گا، میری رحمت سے جائے گا۔ میں تیرے لیے یہ اپنے عذاب کی وعید سناتا ہوں، فرشتوں کو کہا اس کو گھسیٹ کے جہنم میں پھینک۔ گئی نیکیاں کہیں کی کہیں، یہ تو جرت ہی نہیں نہ ہونی چاہیے۔ وہ کرتا ہے معاف، کہا تیری معافی ہے، ہو گئی، توبہ کر، لیکن ایک شرط ہے، بس میں چاہتا ہوں وہ شرط آپ بھی مان جائیں اور میں بھی مان جاؤں، زندگی بدل جائے گی۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے یہ بری مجلس چھوڑ دے، جس جگہ پہ تو گناہ کرتا ہے یہ جگہ چھوڑ دے، جن دوستوں کے ساتھ کرتا ہے وہ دوست چھوڑ دے، جو چیز تجھے رب سے دور کر رہی ہے اسے چھوڑ دے، یہ محفلیں، یہ مجلسیں، یہ یاریاں، یہ چکر چلاکیاں سب چھوڑ دو۔ بس اس کے دل میں خیال آ، اس نے چھوڑ دیے۔ کہا وہ فلاں علاقے میں نیک لوگ رہتے ہیں، ان کے پاس چلا جا، اپنی بقیہ زندگی ان میں جا کے گزار۔ کہو جی آپ چھوڑ دیں گے انشاءاللہ؟
چھوڑنی چاہیے یا نہیں؟ سب سے برا دوست نکالوں جیب سے؟ چلو میرے سامنے ہی پڑا ہے، چھوڑ دو گے نا اس کی برائی؟ اس نے تباہ کر دیا امت کو، نکال دو اس سے سارا کچھ۔ یہ اللہ کی نعمت تھی، اس میں قرآن بھر لو، نبی کائنات کے فرامین ریکارڈ کر لو، کسی کو کی اچھی باتیں ریکارڈ کر کے کسی کو سنا دو، اچھا پیغام اس سے چلا جائے۔ یہ چھوڑ دو، خدا کی قسم بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس نے چھوڑا ہے، نکلا ہے، ابھی سفر شروع کیا تھا، اس نے تھوڑا سا فاصلہ طے کیا ہے، ملک الموت آئے، اس کی روح کو قبض کیا، فرشتوں نے روح رب تعالیٰ کے سپرد کر دی، جنتی فرشتے بھی آئے ہیں، جہنمی فرشتے بھی آئے ہیں۔ واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ نے کئی دفعہ زندگی میں سن رکھا ہوگا، اور ممکن ہے میں نے بھی پہلے یہاں ذکر کیا ہوگا، لیکن وہ پیغام یاد کروانا چاہتا ہوں۔ اللہ ہمیں وہ یاد کر کے اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ اب یہ تو فوت ہو گئے، جنتی فرشتے بھی جہنمی فرشتے بھی لڑ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں 100 کا قاتل ہے، ہم اسے جہنم میں لے کے جائیں گے۔ وہ کہتے تھے توبہ کر چکا ہے، نیکوں کی طرف جا رہا تھا، اس کی توبہ قبول ہو چکی تھی، ہم جنت میں لے کے جائیں گے۔ اللہ اکرم الحاکمین نے فرشتوں سے کہا کہ لا تختلفوا، اختلاف نہ کرو، لڑائی نہ کرو، زمین ماپ لو، جدھر سے قتل کر کے آ رہا ہے اگر وہ زمین کم ہے تو جہنم میں پھینک دو، اور اگر وہ زمین زیادہ ہے، آگے والی کم ہو چکی ہے نیکوں کی طرف والی، تو پھر جنتی اٹھا کے اس کو جنت میں پہنچا دو۔ اب فرشتے زمین ماپنے لگے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زمین آگے تھی نا نیکوں کی طرف، اس کو اللہ نے حکم دیا التئمی، سکڑ جا۔ وہ سکڑ گئی، کتنی سکڑی تھی؟ ایک بالشت۔ کتنی؟ جنہوں گٹھ کہنے ہیں پنجابی اچھے، ایک بالشت۔ کس کے حکم سے؟ میرا آپ سے سوال، صرف ایک بالشت کیوں؟ پورا ہاتھ کیوں نہیں؟ پورا ایکڑ کیوں نہیں؟ پورا کلومیٹر کیوں نہیں؟ ایک مربع کیوں نہیں؟ زیادہ کیوں نہیں سکڑی؟ وہ ایک بالشت کے سکڑنے میں راز کیا تھا، وہ سبق کیا تھا، وہی اصل سبق ہے، اسی لیے اللہ نے اسے بخشا تھا۔ پتہ ہوگا آپ کو، سن رکھا ہے آپ نے۔ اس کو جب موت کا فرشتہ نظر آیا تھا نا، تو یہ غش کھا کے زمین پہ گرا، روح نکل رہی تھی، اس نے اپنے سینے کے ساتھ زور لگایا نیکوں کی بستی کے قریب ہونے کے لیے، وہ زور ایک بالشت لگا تھا، وہ زور دل سے لگا تھا، سینے سے لگا تھا۔ وہ ایک بالشت اس کے ایسا کام آئی کہ رب کی جنتوں کا وارث بنائے۔ آپ بھی زور لگائیں، میں بھی لگاؤں۔ اپنے رب کی طرف ہم نے بڑھنا کیسے ہے، اور رب تعالیٰ کے رستے سے روکنے والی چیزوں سے ہم نے رکنا کیسے ہے؟ رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، ہم اپنی زندگی نیکیوں میں ڈھالیں اور گناہوں کی زندگی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، بچا کے رکھیں۔ اللہ اکرم الحاکمین ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صلحاء کا ساتھ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور جنت میں اللہ ہمیں اپنے پیغمبر کے بھی ساتھ کر دے، اور آپ کے دست شفقت سے حوض کوثر کا پانی دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔